آگے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب. اور ماضی میں کوئی بھی فارمولا یا رول آتا تھا تو وہ 15 سے 20 سال تک آسانی سے کارپوریٹ یا پرائیویٹ دفاتر میں رائج رہتا تھا. مگر یہ وہ دور ہے جس میں ٹرینڈز ہر روز بدلتے ہیں, ہر روز نئی مارکیٹ ڈیمانڈز آ جاتی ہیں اور ڈیجیٹل دور کے تقاضے بھی ڈیجیٹل طرز کے ہو گئے ہیں. ہر روز کچھ نہ کچھ ایسا نیا ہوتا ہے کہ سب کو اس کے مطابق مینج کرنے کا چیلنج درپیش ہوتا ہے. اور پھر یہی نہیں, کارپوریٹ ورلڈ میں امپلائیز کے لیے جگہ بھی کم پڑتی جا رہی ہے اور ریونیو ٹارگٹس ہیں کہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں. ایسے میں کام کرنے والوں کے ذہن میں ترقی یا اپریزل کی جگہ صرف نوکری بچانے کی فکر ہی رہ گئی ہے. آج کے سیگمنٹ میں ہم کارپوریٹ ٹرینڈز احمد فواد سے جانیں گے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کرنے والے کریں تو کیا کریں. السلام علیکم احمد, کیسے ہیں آپ؟ ویلکم ٹو جاگو لاہور. آئی ایم گڈ, تھینک یو ویری مچ. اچھا احمد, سب سے پہلے تو بتائیں کہ جو حالات چل رہے ہیں, جنگ بھی چل رہی ہے اور ایک بحران بھی چل رہا ہے, تو ہمارا جو جاب سیکٹر ہے, جاب مارکیٹ ہے, وہ اسے کیسے افیکٹ ہو رہی ہے؟ جیسے ہر جنگ میں ہوتا ہے. آئی مین دیکھیں, جو بہت امیڈیٹ امپیکٹ آ رہا ہے کارپوریٹ سیکٹر میں وہ ہے نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کے جو ورکنگ آورز ہیں, ابھی بھی دیکھیں گورنمنٹ نے بھی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے, ورک فرام ہوم بھی, اور کم سے کم جو ہے نا کمیوٹ کیا جائے. تو الٹیمیٹلی جب اس طرح کا کوئی فیصلہ لیا جاتا ہے جو کہ دیر تک رہے تو نیچرلی جاب لیسنس بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. جب جاب لیسنس بڑھے گی تو جاب لیسنس انفیکٹ اس بے روزگاری سے, یہ جاب لیسنس سے زیادہ خطرناک ہے جو نئے لوگ آتے ہیں. لیٹ سے اگر انڈسٹری میں نئے لوگ آ رہے ہیں جنہوں نے گریجویٹ ابھی ہوئے ہیں اور سرچ کر رہے ہیں, بالکل فریشرز ہیں, ان کی جاب لیسنس تو پوری دنیا میں ہمیشہ سے ہی ایک بن چکی ہے. وہ ڈگری لے کے جاتے ہیں, ان کو کہتے ہیں ایکسپیرینس, وہ کہتے ہیں ہم پڑھ رہے تھے. ایگزیکٹلی, اور وہ اٹیمپٹ کرتے رہتے ہیں, ان کی ہائی انرجی ہوتی ہے, ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں, بٹ دے کیپ گوئنگ. لیکن یہ جو جنگ یا اس قسم کے حالات میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ریسورسفل جو ہے نا آپ کا ریسورس, اسکلڈ ریسورس کہنا چاہیے, وہ اس کو لے آف کر رہے ہیں. جب وہ جا رہا ہے انڈسٹری میں تو وہ ایک نیگیٹو ورڈ آف ماؤتھ آرگنائزیشن کے بارے میں بھی پھیلا رہا ہے کہ انہوں نے مجھے فائر کر دیا فار نو گڈ ریزن. اور یہ بھی مارکیٹ میں جا رہا ہے کہ اب حالات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ اسکلڈ لوگ اب فائر ہو رہے ہیں. تو اٹ از نو مور فائرنگ, اٹ از مور آف اے لے آف کائنڈ آف تھنگ, جو کہ اب جس کو ہم کہتے ہیں اٹ ہیز بیکم اے نیو نارمل. تو اس قسم کے سرکمسٹانسز میں جیسے آپ نے سوال کیا تو جاب لیسنس ایک اسکلڈ امپلائیز کی وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, وچ از آئی مسٹ سے اٹ از ہارریبل فار ادرس. یوتھ کو پتہ جب چلتا ہے, یوتھ تو ویسے ڈی موٹیویٹ جلدی ہو جاتی ہے, ان کی ریزائن بھی جلدی کر دیتی ہے. دنیا میں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جین زی اگر 3 سال تک کام کر لیں تو پھر ان کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دینا چاہیے, کیونکہ اس سے زیادہ وہ ایک کمپنی میں کام ہی نہیں کر سکتے. ہاں, یو آر رائٹ, یو آر سو رائٹ. لیکن میرا خیال ہے دیکھیں جین زی کہ میں تو پرسنلی آئی ایم ناٹ جین زی بٹ آئی ریسپیکٹ دیم. وہ کیا کہتے ہیں, نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے, ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں. تو ہائی انرجی, جب ہم لوگ تھے اس ایج میں ہم بھی ہائی انرجی تھے, ہمارا بھی دل چاہتا تھا کہ جو بڑے سینئرز ہیں ان کو کہیں کہ آپ کو کچھ نہیں آتا, اور وہ ہمیں کہتے تھے کہ جتنا تمہارا عمر ہے اتنی ہماری تجربہ ہے. سو اٹ ہیز بین اے کلیشے اوور دا ایئرس. لیکن اگر آپ جین زی, جن کو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں ہماری جو ملینیلز کی جنریشن ہے اور اس کے بعد والی, انہوں نے ان کو ٹرین کیا ہے آن موبائلز اینڈ چیٹ جی پی ٹی اینڈ اے آئی. ہم نے ٹرین کیا نا, ہم نے وہ چیزیں ان کو پیش کی. اب ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں تو ہم نے ڈیزائن کر دی تھیں, آپ اس پہ کام کرنا بھی سیکھیں, لیکن آپ ایڈوانس نہیں ہوں گے اور آپ طریقہ کار ہمارے والے اپنائیں گے, دیٹ از رانگ. تو یو ہیو ٹو, ہماری جنریشن کو بھی سیکھنا چاہیے کہ آپ کو نئے لوگوں کے ساتھ ساتھ مولڈ ہونا ضروری ہے. بالکل ویسے ہی اگر پرانے اپنے زمانے میں دیکھیں تو آپ کو کوئی انکل, کوئی بابا جی, کوئی سینئر یاد ہوں گے جو کہتے تھے بیٹے ویل ڈن, یو آر ڈوئنگ ویری گڈ جاب, آپ سے ہم سیکھ رہے ہیں. تو آپ کو وہ زیادہ اچھی طرح یاد ہے اور ان سے آپ نے سیکھا, یا وہ انکل یاد ہیں خپتی سے جو کہتے تھے جتنی تمہاری عمر ہے اتنا ہمارا تجربہ ہے. تو بیکم دیٹ بابا جی. وہ کچھ سکھاتے بھی نہیں تھے, they were just rigid. Yes, they were and they are. اور اصل میں they are the problem, کیونکہ وہ سیکھ نہیں رہے ہیں اور وہ سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں. جی, اور وہ سیکھ نہیں رہے ہیں. ان کے نیچے والے لوگ فائر ہوتے جا رہے ہیں لیکن وہ وہیں پہ ہیں کیونکہ انہوں نے جو سب سے کی اسکل سیکھی ہے وہ ہے سیاست, انٹرنل ڈرٹی پالیٹکس. یا تو ڈرٹی کہہ لیں یا اچھی والی کہہ رہے ہیں, پالیٹکس اچھی بھی ہوتی ہے, بٹ آئی تھنک دیٹ جنریشن فرام مائی جنریشن اینڈ سینئر ونس, وی مسٹ لرن ٹو ڈیل ود جین زی. یہ کوئی آسمان سے اتری مخلوق نہیں ہے, ہمارے جیسے ہی لوگ ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہم نے ان کو گرو کروایا اور ہم نے ہی ان کو سکھایا. تو اگر ہم ان کو ڈسکارڈ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ 60-70% لوگوں کو ڈسکارڈ کر رہے ہیں, تو قصور ان سے زیادہ آپ کا ہوگا. سو یو نیڈ ٹو لرن دس اسکل. اے بی, اگر جاب لیسنس اس طرح سے آ رہی ہے تو یو نیڈ ٹو ٹاک ٹو دیم
کہ جاب لیسنس پرابلم نہیں ہے، بلکہ جو ہابنگ اور سوئچنگ ایک شروع ہو چکی ہے. تقریباً اب 20 سال ہو گئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ آج کل کی بات ہے. اب تو لے آف شروع ہوئے نا، میس لے آف شروع ہوئے. اس کی وجہ سے اسکلڈ امپلائیز کو انہوں نے گڈ بائی کرنا شروع کر دیا کمپنیز میں. ہمارے یہاں پر بھی ہوا ہے، ٹیلکوز میں ہوا، مختلف کمپنیز میں. تو اس میں پریشان ہونے کی یا یہ سوچنے کی کہ اب جنگ لگ گئی ہے یا حالات خراب ہو گئے ہیں تو ہمیں جاب سے نکالا جا رہا ہے، میرا خیال ہے اس مائنڈ سیٹ سے نکل کے اس میں آنا ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو میرا اسکل سیٹ ہے اب مجھے کس انڈسٹری میں اپلائی کرنا چاہیے کہ وہ مجھے ریونیو دے سکے، مجھے ارننگ دے سکے. بس دیٹ از ون تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو چینج، یو نیڈ ٹو ورک آن. جاب لیسنس کو ایز ٹیگ نہ اپنے ماتھے پر لگائیں. یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ کی اسکلز اگر اس کمپنی میں نہیں چل رہی، گڈ انف، آپ کہیں اور پہ ٹرائی کریں، 2-3-4 اٹیمپٹس کریں تو مل جائے گی. آپ نوجوان تھے تو ہم ایک سے کمپنی سے ریجیکٹ ہوتے تھے تو دوسرے میں اپلائی کرتے تھے، اس سے ریجیکٹ ہوئے تیسرے میں کرتے تھے. سینئر ہونے کے بعد ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہ یار اب اگر ریجیکشن ہوگی نا تو لوگ ہمیں برا بھلا کہیں گے کہ اس کو نوکری نہیں مل رہی. نو، یو ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف دس تھاٹ. آپ کو جن زی کی طرح یا نوجوانوں کی طرح ہی بار بار اٹیمپٹس کرنا ہے تاکہ آپ کو بھی اچھی جاب ملے. اچھا، اپریزل کی بات کر لیں کہ اگر اینول اپریزل لو ہو یا نہ کریں ہماری کمپنی تو اس سے جو امپلائیز ہیں وہ کتنا زیادہ ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں. اچھا نور، سب سے اہم بات میں سمجھتا ہوں، ہم ایک ٹریننگ کرتے ہیں بزنس کی جو ہے نا ہولسٹک پکچر، آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونا بہت ضروری ہے. وین آئی سے ہولسٹک پکچر، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں آپ کی انڈسٹری میں آپ کی کمپنی، ایک انڈسٹری ایک براڈر ٹرم ہے نا، اس کی ایک کمپنی ہے آپ کی، جیسے میڈیا انڈسٹری ہے اس میں دنیا ٹی وی ہے. تو آپ یہ دیکھیں نمبر 1 کیا وہ انڈسٹری گرو کر رہی ہے، اس میں ایکسپونینشیل گروتھ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اگر وہ انڈسٹری گرو کرتی جا رہی ہے پھر تو آپ کا ریز بھی اچھا لگے گا کیونکہ انڈسٹری ایک دوسرے کو جو ہے نا کمپلیمنٹ کر رہی ہے. نمبر 1. نمبر 2 انڈسٹری گرو کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، کیا آپ کی کمپنی گرو کر رہی ہے. اب دیکھیں کہ کیا نئی امپلائمنٹ یہاں پر ہو رہی ہے، کیا نئی اپرچونیٹیز نکل رہی ہیں، یا کہ سال میں 2-3-4-10 لوگ آتے ہیں اور پھر وہ ایک سسٹین کرتا رہتا ہے. تو اگر تو 2-4-10 لوگ ہیں، HR سے ڈسکس کر کے دیکھ لیں. اف دس از دا ریشو دیٹ مینز آپ کی کمپنی ایکسپونینشلی گرو نہیں کر رہی، وہ سسٹینیبلٹی کے زمانے سے گزر رہی ہے. سسٹینیبلٹی جب ہوتی ہے نا بزنس کی، اس میں اچھے ریز نہیں ہوتے، اور خاص طور پہ اگر وہ سروائیول موڈ میں چلی جائے، جو کہ اب جنگ کی وجہ سے بہت سی انڈسٹری چلی گئی ہے، تو اچھا ریز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وٹ یو مسٹ انڈرسٹینڈ، سی دا ہولسٹک پکچر. کیا آپ کی انڈسٹری اور جو کمپنی ہے وہ گرو کر رہی ہے، آپ ایک کمپوننٹ ہے اس کا. نمبر 2 دا پلس از یو مسٹ انڈرسٹینڈ دس سگنیفیکنٹ آئیڈیا دیٹ یو کین اسٹل میک اے ڈفرینس. آپ کے پاس اسکل سیٹ ہے، نہیں ہے تو آپ ڈیولپ کریں، آپ نیٹ ورک کریں لوگوں کے ساتھ جا کے. نیٹ ورکنگ سب سے بڑی پروفیشنل اسکلز میں سے ایک ہے، سب سے بڑی. تو اگر آپ کا نیٹ ورک ایکسپینڈ کر رہا ہے تو یہ بالکل ممکن ہے کہ اوور آل انڈسٹری جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہو، لیکن آپ کو ریز مل رہا ہو، آپ کو مختلف کمپنیز میں آفرز آ رہی ہوں، آپ کو لوگ لنکڈ پہ رابطہ کر رہے ہوں، تو آپ بالکل شان سے کہہ سکتے ہیں کہ یار تم لوگوں کے تو ریز 2-4% لگے ہیں، میں نے اب جاب سوئچ کی ہے یا میں نے یہ آئیڈیا پچ کیا جب تو کمپنی کو گرو کرنے میں ہیلپ دیا خراب حالات میں، تو میرا ریز 10%, 20%, 30% لگا یا مجھے ایک گروتھ کی اپرچونٹی ملی. سو کنکلوزیولی سیئنگ آن دس ٹاپک، understand the industry dynamics, bigger picture, understand your company's portfolio and its placement, above all your own portfolio. میں دیکھتا ہوں جو لوگ جن کو لوئل امپلائیز کہا جاتا رہا ہے سالوں سے، وہ انفیکٹ لوئل مجبوراً ہوتے ہیں. صحیح ہے، آپ وہاں پر ہیں اور آپ لیتھارجک ہو گئے، آپ نے کہا یہی کمپنی ہے، یہی مائی باپ ہے، یہیں پہ کرنا ہے. دس از ناٹ نیو ورلڈ، کر نہیں رہے ہوتے. یا ایون اگر آپ نے جیسے 3 سال کی بات کی نا، میں اس آئیڈیا سے، یہ انٹرنیشنل اسٹڈیز ہیں، اگر آپ 3 سال سے زیادہ ایک ہی کمپنی میں ایک ہی جگہ پر ایک ہی کام کر رہے ہیں تو پھر آپ نے نئی اسکل نہیں سیکھی. اب آپ نے 3 سال میں آپ نے اپنا تمام جو رائز اینڈ فال تھا نا لرننگ کا وہ کر لیا. اب آپ پولیٹکس سیکھیں گے which is important to learn. آپ نے بری پولیٹکس کو کاؤنٹر بھی تو کرنا ہے، you must have your own contacts. بٹ آپ نے اگر نئی اسکل نہیں سیکھی، جو کہ اب جیسے آپ نے انٹرو میں بات کی کہ اب تو ہر روز چینج ہو رہی ہے نا، ہم ایک دن اٹھتے ہیں اے آئی کا ایک ماڈل چل رہا ہوتا ہے، دوسرے دن کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، ہر روز ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹس آ رہی ہیں. ایگزیکٹلی.